پہلے اسپیکر ہیں آج مکرم فرید احمد نوید صاحب، پرنسپل جامعہ مدنی انٹرنیشنل غانا، جو تقریر فرمائیں گے الہی جماعتوں کی مخالفت اور ان کی ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ اردو میں تقریر ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولا کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ سامعین، خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع یہ عظیم الشان حقیقت ہے کہ الہی جماعتوں کی مخالفت ان کی ترقی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ تاریخ مذاہب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مأمور اس دنیا میں آتا ہے تو انسانیت ابتدائی طور پر 2 اور بعد ازاں 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک گروہ کے افراد سچائی کو تسلیم کر کے احسن تقویم میں شامل ہو جاتے ہیں، تو دوسری جانب مکذبین اسفل سافلین میں گرا دیے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے مقابل پر ابلیس سر اٹھاتا ہے، حضرت ابراہیم کے مقابل پر نمرود آگ بھڑکاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر فرعون پوری طاقت کے ساتھ نکل کر سامنے آ جاتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے بہت سے کردار حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس آسمانی نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے مٹا کر رکھ دیں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ ناکام و نامراد کر دیے جاتے ہیں اور ان کے منصوبے پارا پارا کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی لوگ غالب آئے تھے جنہوں نے اپنے سر اطاعت کے لیے جھکا دیے تھے اور اپنے ہاتھ غلامی کی بیعت کے لیے آگے بڑھا دیے تھے۔ پس ان سروں پر تاج رکھے گئے اور ان ہاتھوں میں بادشاہوں کے کنگن پہنا دیے گئے اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا گیا، کیونکہ ان ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ تھا اور خدا ان کے ساتھ تھا۔ لیکن ان ترقیات کے آتے ہی ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو منافقت اور مداہنت بھری باتوں کے ذریعے سے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان الہی جماعتوں کو نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی کام کیا تھا، عبداللہ ابن سبا نے بھی ایسی ہی تحریکات چلائی تھیں، لیکن انجام کار فتح مومنوں کا مقدر بنی۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج کے مکذبین اور فتنہ پرداز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مداہنت بھری باتوں کے ذریعے سے کسی مومن کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جب اس طرح کے بدقسمت لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی تحریرات پر، آپ کے الہامات پر اور نظام جماعت پر بعض اعتراض اٹھا کر ہنسی اور ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہیں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس قسم کے تمام الزام اور تہمتیں اور بہتان سابقہ انبیاء اور ان کی جماعتوں پر بھی لگائے جا چکے ہیں۔
اور قرآن کریم نے ہمارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں محفوظ بھی فرما دیا ہے، اور یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر انسان کے اپنے دل میں نور نہ ہو تو اسے تو قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ھدی للمتقین ہے۔ اگر کسی آنکھ میں نفرت کا سمندر معجزن ہو تو اسے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ آپ سراج منیر یعنی روحانیت کے آسمان کے روشن ترین سورج ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس مخالفت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی کہ کسی نے ٹھگ کہہ دیا، کسی نے دکاندار اور کافر اور بے دین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے جب ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پہنچا تو اس کے دستوں نے مکہ کے نواح سے بعض اونٹ اپنی تحویل میں لے لیے جو حضرت عبد المطلب کی ملکیت تھے۔ حضرت عبد المطلب اس کے لشکر میں گئے، اس سے ملاقات کی اور یہ درخواست کی کہ آپ کے سپاہی میرے کچھ اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں، وہ میرے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے غصے سے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی تو فکر ہے، مگر میں جو تمہارا مذہبی مرکز مٹانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں تمہیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی جرأت اور بہادری سے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک موجود ہے، اور وہ مالک اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر تاریخ انسانی میں ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کی داستان عبرت ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، جبکہ خانہ کعبہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آج بھی نہ صرف قائم ہے بلکہ ہر دور میں اس کی ترقیات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں اس طاقتور لشکر کی تباہی کا واقعہ چند فکروں میں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لے وہ اس کی خاطر ایک غیرت رکھتا ہے اور ایک طاقتور بادشاہ کی طرح خود اس کی حفاظت فرمایا کرتا ہے، پھر خواہ وہ مٹی کا بنا ہوا ایک گھر ہو یا حضرت صالح کی اونٹنی کی طرح ایک عام اونٹنی۔ بالکل اسی طرح وہ جماعتیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب ہو کر الہی جماعتیں بن جایا کرتی ہیں، ان کی مخالفت پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی ہر ایک تدبیر کو ناکام کر کے دکھاتا ہے، اور اس سنت اللہ میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی کہ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا گروہ ہے۔ بس یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہو وہ مخالفت کی آندھیوں سے ڈر جائے، وہ دشمن کے مظالم سے گھبرا جائے، وہ سرکش اور شیطان لوگوں کی سرکشی کے سبب دل ہار دے، وہ بھوک اور پیاس اور خوف کی شدت کی وجہ سے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لے اور اپنی جان و مال کی آزمائش کے وقت پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ یہی تو وہ امتحانات ہیں جن سے گزرتے ہوئے الہی جماعتیں اپنی ترقیات کی منازل طے کیا کرتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس مخالفت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن ہی سارا مکہ آمنا و صدقنا کہہ کر ساتھ ہو لیتا تو پھر قرآن شریف کا نزول اسی دن بند ہو جاتا، اور وہ اتنی بڑی کتاب نہ ہوتی۔ جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ سامعین، اگر ہم اسلام کے دور اول کو دیکھیں تو آج کے معاملات کا منطقی انجام بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دین کا نام بگاڑا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم مسلمان نہیں بلکہ صابی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دین حق قبول کیا تو دشمنوں نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ حضرت خباب جو ایک غریب لوہار تھے
انہیں لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا گیا اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت بلال جو ایک کمزور غلام تھے، انہیں تپتی ریت اور جلتے پتھروں پر گھسیٹا گیا، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والی احد احد کی صداؤں کو نہیں روکا جا سکا۔ عروہ بن مسعود نے اپنی قوم میں جا کر اذان دی تو ظالم قوم کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا اور نماز سے پہلے ہی ایک بدبخت نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ صحابہ کو ان کے اموال اور ان کی جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا، ان کے بیوی بچے چھین لیے گئے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کو مکہ کی گلیوں میں اور صحن کعبہ میں اور شیب ابی طالب میں ایسی ہی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ پر جنگیں مسلط کی گئیں، لیکن کوئی ایک ابتلا بھی ان پاک وجودوں کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ اور پھر وہ دن بھی آئے کہ ان مخالفتوں کے طوفانوں کو چیرتے ہوئے مسلمان نہ صرف مکہ کے وارث بن گئے بلکہ پورا عرب ان کے ماتحت آ گیا۔ کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئیں، وہ مالک الملک کے غلام ملکوں کے مالک بنا دیے گئے، وہ گلیوں میں ظالم دشمنوں کے ہاتھوں بے دردی سے مارے کھانے والے امان کے جھنڈوں کی علامت بن گئے، اور ہر ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ترقیات کی منازل کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ مکہ سے اٹھنے والی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا دنیا بھر میں پھیل گئی۔ وہ اذان جس کی خاطر عروہ بن مسعود نے اپنی جان دی تھی دنیا کے کونے کونے میں گونجنے لگی۔ وہ نماز جس کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود پر آلائشیں پھینک دی جاتی تھیں بستی بستی ادا کی جانے لگی۔ وہ قرآن جس کی تلاوت کرنے کی پاداش میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا جاتا تھا گھر گھر پہنچ گیا۔ اسلام صرف اسلام کہلانے لگا اور کوئی کسی کو صابی کہہ کر نہیں پکار سکتا تھا۔ پھر وقت بدلا، ایمان ثریا پر جا پہنچا اور یہیں سے مسلمانوں کے زوال کا دور شروع ہو گیا، کیونکہ وہ جو الہی جماعت ہونے کے سبب دنیا پر غالب آ گئے تھے، خدا تعالیٰ کا ہاتھ پشت سے اٹھتے ہی دنیا میں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے۔ حوادث کی آندھیوں نے انہیں خس و خاشاک کی مانند اڑا کر رکھ دیا اور ان کی سب شان و شوکت ماضی کی داستانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبریوں کے مطابق اپنے مسیح اور مہدی کو دنیا میں بھیجا تاکہ پھر سے ایک الہی جماعت قائم کی جا سکے اور اسلام کو دوبارہ عزت اور طاقت اور شوکت اور غلبہ عطا کیا جا سکے۔ بس آپ نے بڑے زور سے یہ اعلان فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا۔ جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، جس کے کان ہوں وہ سنیں اور جس کی آنکھ ہو وہ دیکھے۔ چنانچہ اس آسمانی صدا پر لبیک کہتے ہوئے جب 1889 میں چند افراد نے اللہ تعالیٰ کے معمور کے ہاتھ پر اسلام کی ترقیات کے لیے عہد بیعت باندھا تو پادریوں اور پنڈتوں اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے مخالف ہو گئی۔ آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگائے گئے اور لوگ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ نبیوں کی مخالفت کی ہمیشہ سے جاری سنت دہرائی جانے لگی۔ آپ لدھیانہ تشریف لے گئے تو ایک مولوی نے بڑے جوش سے یہ تقریر کی کہ جو شخص آپ کو قتل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک دیہاتی نے جب جنت میں جانے کا یہ آسان ترین نسخہ سنا تو آپ کی جان لینے کے لیے آپ کی قیامگاہ تک پہنچ گیا۔ حضور وہاں خطاب فرما رہے تھے۔ یہ شخص موقع کے انتظار میں وہاں بیٹھ گیا، لیکن جیسے جیسے آپ کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے چلے گئے اس کے دل کا زنگ دھل کر صاف ہوتا چلا گیا، اور وہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا خود سچ کی تلوار سے گھائل ہو گیا۔ اور جو ہی آپ کی گفتگو ختم ہوئی اس شخص نے آگے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ کو تھام لیا اور بیعت کر لی۔ آج بھی سوشل میڈیا کے بعض شعبدے باز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں
اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی کتابوں کو مکمل پڑھ لے تو خود بخود احمدیت کو چھوڑ دے گا۔ کیا ان جھوٹ بولنے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ تاریخ احمدیت اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ آپ یا آپ کے خلفاء کی تحریروں اور تقریروں کے سبب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے احمدیت کو قبول کیا ہے، اور آج بھی یہی تعلیم ہے جو لوگوں کو حقیقی اسلام سے متعارف کروا رہی ہے۔ پس اے معاندین احمدیت، اگر بفرض محال یہ بات درست بھی ہے تو کیوں جماعت احمدیہ کی کتابوں پر دنیا میں پابندی لگائی جاتی ہے؟ کیوں مختلف ملکوں میں MTA کے نشریات کو روکا جاتا ہے؟ کیوں جماعتی ویب سائٹس کو بند کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ آسمانی نور ہے جو اگر قبولیت کے کسی لمحے میں ایک متقی دل پر نازل ہو جائے تو اس کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی ہے۔ یہ محض کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے کروڑوں لوگ جن تک احمدیت کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے، وہ آپ اور آپ کی نیابت میں قائم شدہ خلافت احمدیہ کے ایک اشارے پر ہر قربانی کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ مخالفین جو دلائل کے میدان میں عاجز آ چکے ہیں، لدھیانہ کے مولوی کی طرح جنت کے جھوٹے پروانے تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کو احمدیوں کے قتل پر اکساتے ہیں، اور اب تک سینکڑوں احمدی اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کے جرم میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ اگر دلائل موجود ہیں تو کیوں معصوم احمدیوں کی جانیں لی جاتی ہیں؟ کیوں انہیں جھوٹے مقدمات میں قید کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کے لیے الگ سے قانون سازیاں کی جاتی ہیں؟ ایک صدی گواہ ہے کہ احمدیوں کو شہادتوں کے میدانوں میں آزما کر دیکھا گیا، گلیوں اور بازاروں میں، یہاں تک کہ مسجدوں میں احمدی خون یہ سوچ کر بہا دیا گیا کہ شاید اس طرح سے اس آسمانی سلسلے کو شکست دی جا سکے گی، لیکن ایک دن میں لاہور کی مساجد میں ہونے والی 86 شہادتوں کے باوجود بھی جماعت کی ترقی کے اس سفر کو نہیں روکا جا سکا، بلکہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آج 70,000 سے زائد وقف نو بچے، سینکڑوں ہزاروں مبلغین اور لاکھوں کروڑوں احمدی قدم آگے سے آگے بڑھانے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ بس کس میں ہمت ہے کہ سچائی کے اس قافلے کو روک سکے؟ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، مسیح محمدی کے یہ غلام اپنے ایمانوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت ہر طرح قربانی کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے عرصے کی بندش اور مستقل اذیت کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن صبر و استقامت کے یہ پیکر، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، یہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کی قربانیاں نہیں ہیں، یہ 300 سال سے زائد عرصے تک رہنے والی قربانیاں نہیں ہیں۔ یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں کامیابیوں اور فتوحات کے قریب تر لے جاتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت کو قید کرنے کے خیال سے قادیان میں مخالفین نے آپ کے گھر کے سامنے ایک دیوار کھینچ دی اور یہ خیال کیا کہ شاید اس طرح سے احمدیت کے پیغام کو ایک گاؤں کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے مطابق نہ صرف وہ دیوار گرائی گئی، بلکہ احمدیت کی راہ میں حائل ہونے والی ہر ایک دیوار کو اللہ تعالیٰ نے پاش پاش کر دیا، اور خدا تعالیٰ نے احمدیت کے پیغام کو نہ صرف زمین کے کناروں تک پہنچا دیا، بلکہ فضاؤں کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی آواز کے لیے مسخر کر دیا۔ MTA کے چینلز، جماعت کی بے شمار ویب سائٹس، اخبارات، رسائل اور کتابیں، ملک و ملک پھیلے ہوئے احمدیہ مشن ہاؤسز اور مساجد بر صغیر پاک و ہند کی ملکی حدود کی دیواروں سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور سعید روحیں ان کے ذریعے سے عافیت کے اس حصار میں داخل ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا۔
مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قتل کی کوششوں کے ساتھ ساتھ آپ کو گرفتار کروانے کے منصوبے بھی بنائے گئے۔ آپ پر اقدام قتل کا ایک جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا۔ میجسٹریٹ نے اس معاملے کی مکمل تحقیق کے بعد جب آپ کو باعزت بری قرار دیا تو ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا کہ اگر آپ چاہیں تو مخالف پادری کے خلاف حتی کہ عزت کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی پر مقدمہ کرنا نہیں چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا اور خدا نے خود فیصلے کرنا شروع کیے تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام مخالفین ہلاکت کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ربوہ جیسا عظیم الشان مرکز عطا کیا، لیکن پھر جب ایک حاکم وقت نے اس مرکز احمدیت کو مٹانے کے لیے منصوبے باندھے تو اللہ تعالیٰ نے برطانیہ میں اسلام آباد جیسا عظیم الشان مقام عطا فرما کر مسیح موعود کے زمانے میں سورج مغرب سے طلوع ہونے کی پیشگوئی بھی پوری فرما دی، اور دنیا کو یہ پیغام بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دے دیا کہ جماعت احمدیہ کا حقیقی مرکز خلافت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور نظام خلافت ہی وہ مرکز ہے جو اپنے تمام متبعین کو باہم جوڑ کر متحد رکھتا ہے۔ اور دنیا بھر میں باوجود ہزار کوششوں کے یہ نعمت کسی اور گروہ یا فرقے یا جماعت کا مقدر نہیں بن سکی، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ مجلس احرار نے غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ مجلس احرار نے 1934 میں خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے دعوے کیے، جس کے جواب میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ ہر قسم کے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم سارے مل جاؤ اور دن اور رات منصوبے کرو اور اپنے منصوبوں کو کمال تک پہنچا دو، اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے احمدیت کو مٹانے کے لیے تل جاؤ۔ پھر بھی یاد رکھو کہ تم سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور خدا مجھے اور میری جماعت کو فتح دے گا، کیونکہ خدا نے جس راستے پر مجھے کھڑا کیا ہے وہ فتح کا راستہ ہے۔ 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف نہ صرف ملکی بلکہ طاقتور سربراہوں پر مشتمل عالمی جتھے اکٹھے کر لیے گئے۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، عوام کو بھڑکایا گیا، جانیں لی گئیں، اموال لوٹے گئے، تحریکات چلائی گئیں، اور یہ خیال کیا گیا کہ بس اب احمدیت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ عین اس وقت اصلاحی جماعت کا محافظ خدا یہ ارشاد فرما رہا تھا وسع مکانک، اے احمدیوں اٹھو اور اپنے مکانوں کو وسیع تر کرنے کی تیاریاں کرو، کیونکہ یہ مصائب اور مخالفت کی آندھیاں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اگر تاریخ کے ایوانوں میں جھانک کر دیکھا جائے اور ان طاقتور حکمرانوں کے ناموں کی فہرست نکالی جائے اور ان کی تصاویر کو ایک مرتبہ پھر ذرا غور سے دیکھا جائے اور ان میں سے ایک ایک کے انجام پر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان صاحب جبروت بادشاہوں اور سربراہوں کو عبرت کے نشان بنا دیا۔ اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں تاریخ میں تختہ دار پر جھولتے ہوئے مالکان اقتدار نظر آتے ہیں، گلیوں اور بازاروں میں اپنے عوام کے ہاتھوں ماریں کھاتے ہوئے لہو چہرے دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہم ان چہروں کو پہچان کر پلٹ کر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اسی مختصر سے عرصے کے دوران ایک کمزور جماعت کی ترقیات کی راہوں کو عظیم الشان شاہراہوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ 1984 کے ابتلاؤں کے دوران
بہت سے احمدیوں کو صحابہ کے نمونوں کے مطابق تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا۔ اس دور میں احمدیت کو کینسر قرار دے کر مٹانے کے دعوے کیے گئے، لیکن کون زندہ رہا اور کسے اللہ تعالیٰ نے ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں کی نظر کر دیا، اور مورخ نے دیکھا کہ ایک جلتے ہوئے طیارے کے ساتھ وہ تمام ارمان اور حسرتیں بھی جل کر راکھ اور خاک کا ڈھیر بن گئیں جو ایک الہی جماعت کو مٹانے کے لیے محو پرواز تھیں۔ مخالفت کے اسی سفر کے دوران مئی 1999 کے وہ دردناک ایام بھی آئے جب ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ہمارے موجودہ امام کو، جو اس وقت ناظر اعلیٰ تھے، ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ جماعت کے لیے یہ بہت تکلیف کا وقت تھا، لیکن وہ اسیر راہ مولا اپنی اس قید کے حالات یوں بیان کرتے ہیں کہ جنہیں سن کر رشک آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ خدا کی راہ میں اسیری کے میرے یہ دن کتنی جلدی گزر گئے۔ میں صرف اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا کرتا تھا۔ یہ موسم گرما کے ایام تھے اور اللہ تعالیٰ گرمی کو ٹھنڈی ہوا میں بدل دیا کرتا تھا۔ ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، لیکن میرے دل میں کسی قسم کی پریشانی اور ذہنی دباؤ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے خلاف لگائے گئے جھوٹے الزامات کی سزا یا تو عمر قید ہو سکتی ہے اور یا سزائے موت، اور مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک سزا ملنے کا امکان تھا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف اللہ ہی ہے جس سے میں مدد مانگوں گا اور اسی کی رضا حاصل کروں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے جماعت کی وجہ سے سزا دی جائے گی تو یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہوگی، تاہم اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ تھے وہ بابرکت اسیر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس قید سے نکالا بلکہ کروڑوں دلوں کی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور آج آپ جس جانب بھی جاتے ہیں یہ عزت اور تکریم آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہر ایک جانب، ہر ایک راستے پر آپ کے ادب اور احترام کے لیے غیر معمولی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بس اپنے امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک احمدی بھی یہی کہتا ہے اور یہی یقین رکھتا ہے کہ دشمن اگر ہمیں قید کر بھی دے، اگر وہ ہمارے خون بہا بھی لے، اگر وہ ہماری جائیدادوں اور اموال کو چھین بھی لے، تب بھی ہم حضرت خبیب کی طرح کے نمونے ہی دکھائیں گے اور وہی شعر پڑھتے ہوئے مقتل کی جانب جائیں گے جو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے پڑھا تھا کہ لست ابالی حین اقتل مسلمن علی ای شکن کان للہ مسرائی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزئی، کہ اے دشمنوں، میں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ جب میں قتل ہو کر زمین پر گروں گا تو کس پہلو پر گروں گا، کیونکہ خدا کی قسم میری یہ موت اس معبود کی خاطر ہے جو اگر چاہے تو میرے ریزہ ریزہ بدن کو بھی برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ پس اے معاندین احمدیت، جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ایک سلسلہ ہے جس کی پشت پر اس کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور خدا موجود ہے، اور خدا کو ہرگز شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور گزشتہ 125 سال کی تاریخ بھی۔ وہ لوگ جو ہمیں دائرہ اسلام سے نکالنے پر نازاں تھے، دنیا میں نکل کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے گا کہ ہم نے کروڑوں لوگوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں شامل کر دیا ہے۔ وہ جو احمدی اذان بند کرنے پر مصر تھے، کان کھول کر سنیں تو انہیں سنائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افریقہ سے لے کر یورپ تک اور امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ وہ جو احمدی مساجد مسمار کرنے پر خوش تھے، انہیں خبر ہو کہ آج ہم دنیا میں سینکڑوں ہزاروں مساجد بنا چکے ہیں۔ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جان لیں کہ ہم وہ جماعت ہیں جو قرآن کریم کے دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں تراجم کر چکے ہیں۔ وہ جو ہمیں کلمہ طیبہ کے بیج اپنی سینوں پر سجانے سے روک رہے تھے، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں تو انہیں دکھائی دے گا کہ ہم نے اپنے سینوں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کروڑوں دلوں کے اندر بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح سے لکھ دیا ہے کہ باوجود ہزار کوشش کے بھی اسے نوچا یا مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ فضل ہیں
جو ہمیشہ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح ابرہہ پر ہونے والی کنکریوں کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی اس بارش کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تاریخ مذاہب میں یہ دونوں طرح کی بارشیں ہمیشہ سے جاری ہیں اور ہمیشہ جاری رہیں گی۔ فیصلہ ہر ایک کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس بارش کے نیچے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دشمن کی تدبیروں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور حضور کے اسی ارشاد پر میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، کیا کیا مکر ہیں جو کر رہے ہیں، اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ خدا پر غالب آ جائیں گے؟ اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادے کو روک دیں گے جو تمام نبیوں کی زبانی ظاہر کیا گیا؟ وہ اس ملک کے شریر اور بدقسمت دولت مند دنیا داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ صرف ایک مرے ہوئے کیڑے۔ اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا، اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام